أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين ناد عليا مظهر العجائب تجد أونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج حشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما وأنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسر بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب شروع خالق کائنات کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہماری گفتگو مقصد امام حسین اور عزادار کی ذمہ داریاں اس پر جاری و ساری ہے، اور اس کی آج کی یہ 5ویں مجلس کہ جس میں میں نے کوشش کی ہے یہ بیان کرنے کی کہ امام حسین نے مدینے سے خروج کیوں کیا، امام نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا، امام کا مقصد کیا تھا، اور امام نے یہ جانتے ہوئے کہ لوگ سوال کریں گے، جو لوگ امام کی معرفت نہیں بھی رکھتے ہوں گے وہ بھی، اور جو امام کی معرفت رکھتے ہوں گے وہ بھی سوال کریں گے کہ امام نے اپنے وطن کو کیوں چھوڑا، وہ وطن کہ جس میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس میں آپ کا بچپنا گزرا، آپ نے اس وطن کو کیوں چھوڑا. تو امام نے پہلے ہی خروج سے پہلے ہی وصیت میں واضح کر دیا کہ میں کیوں اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں. اور جن فکروں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مسلسل 5 مجلسوں سے، یہ امام حسین کی وصیت کے وہ آخری فکرے ہیں کہ جو وصیت امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کی تھی، کہ جس میں آپ نے واضح طور پر اپنے قیام کے بارے میں بتا دیا، اپنے خروج کے بارے میں بتا دیا. سب سے پہلا مقصد امام کا تھا امت کی اصلاح کے لیے. دوسرا مقصد میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ امام اس لیے خروج کر رہے ہیں تاکہ وہ امر بالمعروف لوگوں تک پہنچائیں، یعنی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا، یہ مقصد تھا امام کا. امر بالمعروف یعنی اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم اس کی اصلاح کر سکیں کہ یہاں پر تم غلط ہو،
ادھر تم صحیح کرو. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام تو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے اور امام نے ہر قدم پر امر بالمعروف کی تعلیم دی لوگوں کو. اگر آپ کربلا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو مدینے سے امام کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے تھے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام کا مقصد اقتدار کو حاصل کرنا نہیں ہے، امام کا مقصد ہے صحیح دین محمدی کو امت تک پہنچانا، جب لوگوں نے یہ جانا تو راہ میں رستے میں کچھ لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں نے امام کا ساتھ رستے میں دیا، جن میں سے ہمیں پہلا نام ملتا ہے زہیر ابن قین کا. زہیر ابن قین کے بارے میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو زہیر ابن قین کی یہ کوشش تھی کہ میرا سامنا امام حسین سے نہ ہو. اب وہ کیا مصلحت تھی وہ زہیر جانے، لیکن جب سامنا ہوا، یعنی ایک ایسا رستہ آیا یا ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں امام کا خیمہ اور زہیر ابن قین کا خیمہ آمنے سامنے تھا، اب امام نے یہاں امر بالمعروف یہ کیا کہ زہیر کو اپنے خیمے میں بلایا، اور امام اور زہیر ابن قین کی کیا گفتگو ہوئی اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، کیونکہ یہ امام وقت اور زہیر ابن قین کی گفتگو تھی. لیکن جب زہیر ابن قین نکلے ہیں خیمے سے امام کے، تو زہیر ابن قین کا خیال بدل چکا تھا، زہیر ابن قین کا ذہن بدل چکا تھا کہ اب زہیر کا مقصد یہ تھا کہ وہ امام کا ساتھ دیں گے. دوسرا کہ جو امام کے ساتھ ملا، جو اصحاب امام کے ساتھ ملے، وہ وہاب قلبی تھے کہ جو 17 دن کے دولے تھے، جن کا تذکرہ کربلا کے واقعے میں ملتا ہے. وہاب قلبی جس انداز سے امام سے ملے، کیونکہ امام جہاں سے گزر رہے تھے مدد کے لیے پکار رہے تھے، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، کچھ لوگوں نے کہا امام ہماری تلوار لے کر جائیے، ہمارا گھوڑا لے کر جائے، لیکن امام وقت نے کہا مجھے اگر کچھ چاہیے تو انسان چاہیے، یعنی تمہارا نفس چاہیے، مجھے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے. وہاب قلبی کی ایک اور ہسٹری ہے کہ جو ابھی وقت نہیں ہے بیان کر سکوں، لیکن وہاب قلبی کہ جنہوں نے اکیلے امام کا ساتھ نہیں دیا، وہاب قلبی کی زوجہ اور ماں بھی امام حسین کے ہمراہ کربلا تک آئی ہے. تو امام نے ہر موڑ پر امر بالمعروف کیا ہے، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا ہے. اب ہم نے کربلا کے واقعے سے یہ سیکھا کہ امام کا مقصد امر بالمعروف کرنا تھا. اب ایک عزادار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے امر بالمعروف کرنے کی؟ یا اپنے سوال کو آسان کر دوں کہ میں امر بالمعروف کو کہاں سے شروع کروں؟ انسان سب سے پہلے امر بالمعروف اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے. اگر میں صحیح ہوں تو میں لوگوں کو صحیح کر پاؤں گا، اگر میں غلط ہوں تو لوگوں کو صحیح کی تعلیم نہیں دے سکتا. تو انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو صحیح کرے، اپنے نفس کو ایسا بنائے کہ جیسے مولا حسین چاہتے. اور نفس کب پاک ہوتا ہے؟ جب انسان اس کو پاک کرنا چاہے، جب انسان قدم اٹھائے. اور انسان کا ایک قدم اٹھانا یہ فرش عزا. انسان جب فرش عزا پر آتا ہے، میں نے اپنی پہلی مجلس میں کہا تھا کہ حسین فقط ایک نام نہیں ہے، حسین معجزہ ہے. فکر نجاست کو جو فکر طہارت بنائے اسے حسین کہتے ہیں. یعنی امام
ہماری فکروں کو بدلتے ہیں. اسی لیے میں نے جناب زہیر ابن قین کی مثال دی آپ کو کہ جناب زہیر ابن قین کا ارادہ نہیں تھا امام کے لشکر میں جانے کا، لیکن امام نے وہ گفتگو کی زہیر کے ساتھ کہ جناب زہیر نے اپنے ارادے کو بدلا، اپنی فکر کو بدلا، امام کے ساتھ شمار ہو گیا. اب امر بالمعروف کیا ہے؟ لوگوں کو اچھی تعلیم دینا، لوگوں کو اگر غلط کر رہے ہیں تو صحیح کرنا. اگر میں کوئی چیز غلط کر رہا ہوں تو میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. مثال کے طور پر بچے بھی بیٹھے ہیں تاکہ سمجھیں کہ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں. اگر مثال کے طور پر میں خود اسراف کر رہا ہوں، کھانا آدھا چھوڑ دیتا ہوں، پانی آدھا چھوڑ دیتا ہوں، کہ جو میں نے اس فرش اعضاء پر بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنا پانی چھوڑ کے جاتے ہیں. پانی اگر آپ چھوڑتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں ثواب کی غرض سے، لیکن جب آدھا پانی چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس کا گناہ ملے گا. تو اگر میں پانی چھوڑتا ہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے امر بالمعروف نہیں کر سکتا کہ آپ اسراف نہ کیجیے. جب تک خود میں اپنی اصلاح نہیں کر لوں تب تک میں آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا. ایک صلوات بھیج محمد و محمد. اگر میرے اندر خود کی اصلاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی اگر میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں، میں اس لیے لوگوں کی اصلاح کروں کیونکہ میں منبر پہ بیٹھتا ہوں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پہلے خود کی اصلاح کرو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے خود کے گھر میں روشنی کرو، پھر جا کر باہر روشنی کرو. انسان بہترین امر بالمعروف، بہترین نیک عمل کیا ہے؟ دیکھیں، نیک عمل کرنا بھی عبادت ہے. کسی کو نیکی کی طرف بلانا، اسے اگر غلط ہے تو صحیح کرنا، یہ بھی عبادت ہے. لیکن جب رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے تو رسول نے کیا کہا؟ انتظار فرج سب سے بہترین عبادت ہے. اور یہ فرش عزا ہمیں اسی چیز کے لیے ٹرین کر رہی ہے جو ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے. پروردگار کہتا ہے یہ موقع تمہیں ملے گا جب قائم کا ظہور ہوگا. تمہارے اندر ایسے کردار کو پیدا کرو کہ خود امام وقت تمہیں صدا دے. اپنے عمل کو ایسا بناؤ، اپنے وجود کو ایسا بناؤ کہ امام وقت تمہیں خود صدا دے. کیونکہ امر بالمعروف کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی عمل سے ہوتا ہے. تو کہا اپنے وجود کو ایسا بناؤ کہ امام وقت تمہیں صدا دے. جب امام وقت تمہیں صدا دے گا تب تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. آپ پوچھیں گے اس کی مثال کربلا میں موجود ہے؟ یقیناً موجود ہے. کربلا میں ہمیں جہاں 72 اصحاب امام کے نظر آئے، سب کے سب جانتے تھے موت ہے. شب عاشور نافع بن ہلال کو امام نے ہر جگہ دکھائی تھی، کہاں کون شہید ہوگا، کہاں پر میں عباس کے لاشے کو اٹھاؤں گا، کہاں سے میں علی اکبر کے سینے سے برچی کے پھل کو نکالوں گا، کہاں اصحاب شہید ہوں گے. یعنی اصحاب کے نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹ چکا تھا، وہ جانتے تھے کل شہادت ہے، لیکن انہوں نے امام وقت کا ساتھ دیا. میں نے کہا اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ امام وقت تمہیں صدا دے. اگر کربلا میں ہمیں وہ مثال چاہیے تو وہ حبیب ابن مظاہر کی مثال. جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کون ہے؟ یہ امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں.
اگر ان کی ہسٹری ہم دیکھنے کے لیے جائیں تو رسول خدا حضرت حبیب سے بہت شفقت اور محبت رکھتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت حبیب کا معمول یہ تھا، بظاہر تو وہ امام حسین کے دوست تھے، اور ایسے دوست تھے کہ جس دوستی کی مثال نہیں ملتی. جہاں سے امام حسین گزرتے تھے حبیب ان کے قدموں کی خاک کو لے کر اپنے سر پر رکھتے تھے. یعنی حبیب نے بچپنے سے امام کی معرفت کیا ہے یہ بتایا. آپ جانتے ہیں حضرت حبیب کے والد مظاہر نے رسول خدا کو جب اپنے گھر دعوت پہ بلایا تھا، اور رسول خدا نے کہا کہ یقیناً ہم دعوت پہ آئیں گے، تو حضرت حبیب چھت پر چڑھ گئے تھے. رسول کو آنا تھا رات میں، لیکن حضرت حبیب دوپہر سے انتظار میں تھے کہ میرا دوست حسین آ رہا ہے، میرے مولا حسین آ رہا ہے. اور جیسے کوئی قافلہ آتا حضرت حبیب نیچے جاتے کہ شاید میرے مولا کا قافلہ ہو. جناب مظاہر کہتے نہیں بیٹا، مولا شام میں آئیں گے، ابھی نہیں آئیں گے. پھر حبیب چڑھتے. تاریخ نے بتلایا کہ 7 یا 8 مرتبہ حبیب چھت پر چڑھے اترے. ایک وہ وقت آیا کہ جب رسول کی سواری آئی، حبیب نے دور سے دیکھا، رسول کے چہرے پر نظر پڑی، امام حسین کے چہرے پر نظر پڑی. حبیب خوشی میں سیڑھی سے اتر رہے تھے، حبیب کا پیر پھسلا، سر زمین پر لگا، حبیب کی وفات ہو گئی. جناب مظاہر پریشان، رسول خدا دعوت میں آ رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا، حبیب کے لاشے کو اٹھایا، ایک حجرے میں کمرے میں رکھا، اور حبیب کے بدن پر سفید کپڑا رکھ دیا. اب یہاں رسول خدا داخل ہوئے، امام حسین داخل ہوئے، دسترخوان بچھایا گیا. اب دیکھیے معرفت حبیب کیا ہے. اب جناب مظاہر اس انتظار میں ہیں کہ رسول کھانا شروع کریں تو میں کھانا شروع کروں. رسول اس انتظار میں ہیں کہ حسین کھانا شروع کرے تو میں کھانا شروع کروں. لیکن حسین ایک سوال کرتے ہیں، میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ تو جناب مظاہر کہتے ہیں ابھی آ جائیں گے. وہ کہا نہیں، جب تک میرا دوست نہیں آئے گا میں کھانا تناول نہیں کروں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو جناب مظاہر نے جو ماجرا ہوا وہ بیان کیا. امام حسین نے کہا چچا مجھے حبیب کے حجرے میں لے کر چلیں. امام حسین پہنچے حبیب کے لاشے کے قریب جس پر کپڑا رکھا ہوا تھا. امام حسین نے کپڑا ہٹایا اور ایک جملہ کا، حبیب تمہارا دوست آیا اور تم سو رہے ہو. امام کا اتنا جملہ کہنا تھا کہ حبیب اٹھ کر بیٹھ گئے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میں نے یہ جناب حبیب کا واقعہ کیوں سنایا؟ طاقت حسین کو دیکھیے. بِإِذْنِ اللہ حسین مردوں کو زندگی دے سکتا ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ حسین سے کیا ملتا ہے، کبھی یہ نہ کہنا حسین کیا دیتا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ فرش عزا سے تمہیں کیا ملتا ہے تو اس سے پلٹ کر ایک سوال کرنا، فرش عزا سے کیا نہیں ملتا. حبیب کو زندگی ملی، وقت گزرتا گیا. وہ وقت آیا کہ جب امام حسین نرغہ آدھا میں گر چکے. جناب زینب گھوڑوں کی ٹانپوں کی آوازوں کو سن رہی ہیں. پوچھتی ہیں میرے ماجائے کون آیا ہے؟ امام کہتے ہیں ہمارے قاتل آئے، ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے. جناب زینب کہتی ہیں بھیا کیا ہم پر اتنی غربت آ گئی کہ ہمارے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، ہماری نصرت کے لیے کوئی نہیں آتا. عزادار و ارباب منبر بیان کرتے ہیں
کہ جناب زینب نے امام حسین سے کہا بھیا اے میرے ماجائے، آپ کا ایک بچپن کا دوست تھا حبیب، اسے خط کیوں نہیں لکھتے؟ امام نے خط لکھنا شروع کیا، من الحسین الی الرجل الفقیہ حبیب، سلام کرنے کے بعد کہا حبیب تمہارا دوست نرغہ عادہ میں گر چکا ہے، حبیب ہمارے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، ہماری نصرت کے لیے پہنچو۔ عزادارو، قاصد حسین خط لے کر کوفہ پہنچا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حبیب کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھے تھے، ابھی حبیب کے ہاتھ میں نوالا تھا کہ ایک مرتبہ دخ الباب ہوا۔ حبیب کے ہاتھ میں نوالا ہے، منہ کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں کہ دخ الباب ہوا۔ حبیب نے وہیں سے پوچھا کون ہے؟ کون ہے؟ دروازے پر آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب نے نوالے کو چوما، پھر اپنے میز پر رکھا۔ ایک مرتبہ دروازے کے پاس گئے، دروازے کو کھولا، کیا دیکھا؟ قاصد حسین کے ہاتھ میں حسین کا خط ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے حسین کے خط کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، خط کو چوما، خط کو کھولا، خط میں لکھا تھا اے میرے دوست حبیب، تمہارا دوست نرغہ عادہ میں گر چکا ہے، جلدی میری مدد کو آؤ۔ عزادارو، حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا، کہا مولا کا خط آیا ہے، مولا مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں۔ زوجہ کہتی ہے حبیب اگر آپ کو مولا کی نصرت کے لیے نہیں جانا تو میں چلی جاتی ہوں۔ حبیب نے بشارت دی اپنی زوجہ کو۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کو کوفے سے تھوڑا دور بھیجا، کہا آدھی رات کے وقت ہم آئیں گے، تم ہماری تلوار لے کر جاؤ۔ ادھر حبیب نکلے، رستے میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے مختصر کیا، حبیب نے مسلم ابن اوسجہ کو اپنے ہمراہ لیا۔ حبیب جیسے ہی اپنی سواری کے قریب پہنچے، حبیب کے کانوں میں آواز آئی، حبیب کا غلام حبیب کے گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے میرے مالک کے گھوڑے، اگر میرے مالک نہ آئے نہ حسین کی نصرت کے لیے تو میں تم پر سوار ہو جاؤں گا میرے مولا کی نصرت کے لیے۔ ایک مرتبہ حبیب نے ایک درد بھرا جملہ کہا، ہائے اولاد زہرا پر کیا غربت آ گئی، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ کوفے سے غبار اٹھا، حسین کہتے ہیں عباس میرے بچپن کا دوست آیا ہے۔ ادھر حبیب آئے، حسین سے بغل گیر ہوئے، حسین کے قافلے میں تکبیر کی آواز آئی۔ زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ ہمارے لشکر میں تکبیر کی آواز کیسی ہے؟ کہا اے شہزادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ زینب نے دیکھا غربت میں حبیب نے ہماری مدد کی، کہا حبیب سے کہنا زہرا کی بیٹی نے سلام بھیجا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب فضہ آئی، کہا حبیب زہرا کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ حبیب زمین کربلا پر بیٹھ گئے، کربلا کی ریت کو اٹھایا، اپنے سر پر ڈالا۔ ارے اولاد رسول پر کیا غربت آ گئی کہ ایک شہزادی غلام کو سلام بھیج رہی ہے۔ عزادارو، عاشور کا دن آیا، ایک کے بعد ایک شہید ہوتا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حبیب شہید ہوئے۔ حسین حبیب کے قریب آئے، جب حبیب نے صدا دی نا، حسین حبیب کے قریب آئے، کہا اے میرے دوست تم ایک رات میں قرآن کو ختم کرتے تھے، حبیب تم چلے گئے ہو، اب حسین جی کر کیا کرے گا؟ عزادارو، حسین نے حبیب کے لاشے کو اٹھایا، گنج شہیدہ میں لے کر آئے۔ عزادارو، عاشور گزر
گزر گئی، شام غریبہ آ گئی، 12 محرم آئی یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی جانب پڑا، نیزے پر تمام شہداء کے سر تھے، وہاں حبیب کی نظر اپنے بابا کے سر پر پڑی کہ جو خولی کے ہاتھ میں تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کا بیٹا آگے بڑھا کہتا ہے یہ میرے بابا کا سر ہے، میرے حوالے کرو۔ وہ خولی کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں حکم ہے ان سروں کو شام میں پہنچایا جائے، ہمیں اس کا انعام ملے گا۔ حبیب کا بیٹا کہتا ہے جتنا انعام چاہیے میں دے دوں گا، ہمیں ہمارے حوالے کرو اپنے بابا کا سر۔ خولی نے منع کیا۔ ایک مرتبہ حبیب کا بیٹا گیا، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آیا، ان لوگوں سے جنگ کی، اپنے بابا کے سر کو ہاتھ میں لیا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے، جس کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، اس کے بابا کا سر کبھی نو کے نیزہ پر بلند ہی نہیں ہوتا۔ حبیب کو کیا پتا، حبیب کے بیٹے کو کیا